بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفارمر کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ایک 12 سالہ لڑکے کی ہے۔ اس کے والد کی 5 سال پہلے موت ہو گئی تھی۔ اس کے گھر میں 3 لوگ تھے، اس کی ماں، اس کی بڑی بہن اور ایک وہ خود۔ اس لڑکے کا نام ساجد تھا۔ اس لڑکے کا والد پرائیویٹ جاب کرتا تھا۔ انہوں نے سستے وقتوں میں ایک چھوٹا سا 3 منزلہ مکان بنایا تھا۔ ساجد کے والد کی عمر 35 سال تھی کہ وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کے والد کی موت کے بعد ان کے گھر میں پریشانیاں آنے لگیں۔ ساجد کی ماں کی عمر اس وقت 30 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ غریب کا کوئی رشتہ دار اور دوست نہیں ہوتا۔ ساجد کی وفات پر اس کی کمپنی والوں نے صرف 2 لاکھ کی رقم ان کے گھر والوں کو دی اور پلٹ کر خبر نہ لی، اور یہی حال ان کے رشتہ داروں کا ہوا جو اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ساجد کی ماں کے کاندھوں پر اولاد کا بوجھ تھا۔ اس نے عدت کا عرصہ گھر کے اندر ہی گزارا اور جو رقم ملی تھی اس کو تھوڑا تھوڑا خرچ کرتی رہی۔ کہتے ہیں بھرے ہوئے کنویں بھی خالی ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ تو صرف 2 لاکھ تھے جو مشکل سے 10 مہینوں تک کام دیتے رہے اور ختم ہو گئے۔ خرچے تو رکتے نہیں اور پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے۔ اب خرچوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہ تھے اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ساجد کی ماں نے کچھ کرنے کی ٹھان لی اور اللہ کا نام لے کر گھر سے باہر نکلی۔ پہلے اس کو ایک گھر میں ماسی کا کام ملا اور پھر 2 مزید گھروں میں بھی اس کو کام مل گیا۔ تینوں گھروں سے اس کو 12,000 ملتے تھے، جن میں اس کے گھر کا خرچ چلنا مشکل تھا۔ 6,000 تو بچوں کی فیس چلی جاتی تھی۔ پیچھے بل وغیرہ دینے کے بعد 3-4 ہزار روپے بچتے تھے۔ یوں مہینے کے آخر میں فاقوں کی نوبت ہی رہتی۔ ساجد اسکول میں بیٹھا اپنی پڑھائی میں گم تھا۔ اس نے 2 دن سے کچھ نہ کھایا تھا اور صرف پانی پر گزارا کر رہا تھا۔ ساجد کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا آ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ پڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساجد کے ٹیچر سر بلال نے جب ساجد کو دیکھا تو وہ بھانپ گئے کہ ساجد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ساجد کو آواز دی اور اپنے پاس بلایا تو ساجد مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال کر کھڑا ہوا اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بلال سر کے پاس پہنچا۔ اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں اور سر بلال کو شک ہو گیا تھا کہ ساجد کا یہ حال کیوں ہے۔ سر بلال نے ساجد سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ساجد نے کہا، میں ٹھیک ہوں۔ لیکن سر بلال نے دوبارہ اس سے کہا کہ وہ ان کو سچ سچ بتائے کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو ساجد نے سر بلال کو بتایا کہ ان کے گھر کا راشن 2 دن سے ختم ہے اور اس نے اور اس کے گھر والوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا اور اسی وجہ سے اسے چکر آ رہے ہیں۔ سر بلال نے ساجد کو فوراً اپنے ساتھ لیا اور اس کو اسٹاف روم میں بٹھایا اور چوکیدار کو پیسے دے کر مارکیٹ بھیجا اور کہا کہ جلدی سے کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ چوکیدار مارکیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں ایک برگر اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک لے کر آیا۔ سر بلال نے فوراً وہ برگر ساجد کو تھمایا اور کہا، بیٹا اسے کھا لو۔ ساجد نے وہ برگر کھایا اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی پی لی تو اس کی آنکھوں کے سامنے روشنی آئی۔ سر بلال نے اس سے پوچھا کہ طبیعت میں بہتری آئی ہے تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر بلال نے اس کو کلاس میں بھیجتے ہوئے کہا کہ چھٹی کے وقت وہ ان سے مل کر جائے۔ چھٹی کے وقت ساجد سر بلال کے پاس آیا تو سر بلال نے کہا کہ رکو، ہم ساتھ جائیں گے۔ پھر سر بلال نے ساجد کو اپنے ساتھ بائک پر بٹھایا اور وہ بازار چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے آٹے کا تھیلا، چاول، دالیں، چینی وغیرہ سب خریدا اور پھر ساجد کے گھر پہنچے اور وہ سامان لے جا کر ان کے کچن میں چھوڑ دیا۔ ساجد کی ماں گھر پر نہ تھی۔ وہ تو بیچاری کام کرنے کے بعد تھکی ہاری 2 یا 3 بجے گھر پہنچتی تھی۔ سر بلال نے ساجد سے کہا کہ بیٹا اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنی تعلیم پر توجہ دو، میں ہر مہینے 10 تاریخ تک کھانے کا سامان آپ کو پہنچا دیا کروں گا۔ سر بلال کو پتا چلا کہ ساجد یتیم ہے تو انہوں نے اس کے اسکول کی فیس بھی معاف کروا دی۔ جب والدہ گھر پہنچی تو راشن دیکھ کر ساجد سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا، تو ساجد نے پوری بات اپنی ماں کو بتا دی اور بتایا کہ سر بلال نے کہا ہے کہ ہر مہینے کی 10 تاریخ کو وہ راشن پہنچا دیا کریں گے اور انہوں نے میری فیس بھی معاف کروا دی ہے۔ ساجد کی ماں نے یہ سنا تو وہ رو پڑی اور سر بلال کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ سر بلال اب ان کی مدد کرتے تھے، اگرچہ ان کی اپنی تنخواہ اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ساجد کے گھر والوں کی کفالت بھی کرتے رہے۔ ساجد کی ماں اگلے روز سر بلال کا شکریہ ادا کرنے اس کے اسکول گئی تو سر بلال نے ان سے کہا کہ مجھے آپ اپنے بھائیوں کی طرح ہی سمجھیں، آپ میری بہن ہیں اور مجھے آپ کی مدد کرنے سے خوشی ہوگی۔ وقت گزر رہا تھا، ساجد اپنی پڑھائی میں اور بھی لگن اور محنت کرنے لگا۔ ساجد نے اپنے اسکول کی تعلیم مکمل کی اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ ساجد کو بیرون ملک ایک اچھی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ ساجد کی ماں اور بہن بہت خوش تھے۔ ساجد نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ کبھی جہاز میں بیٹھے گا اور بیرون ملک جائے گا، لیکن یہ دن اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ یونیورسٹی نے ہی اس کے لیے ٹکٹ بھیجا تھا اور اگلے روز ساجد کی فلائٹ تھی۔ ساجد ایئرپورٹ پہنچا اور جب جہاز کی سیٹ پر بیٹھا تو اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ فلائٹ نے اڑان بھری اور 10 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ یورپ پہنچ گیا تھا۔
اگلے ہی روز سے اس کی کلاسز سٹارٹ ہو گئی تھی اور اس کی رہائش، کھانا پینا سب یونیورسٹی کی طرف سے تھا، اور اس کو جو الاؤنس ملتے تھے وہ ان کو اپنی ماں کی طرف بھیجتا، اور جلد ہی اس نے پارٹ ٹائم جاب بھی شروع کر دی اور ماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے منع کر دیا۔ اب ساجد اچھی طرح سے سیٹل ہو چکا تھا اور وہ ہر ماہ اپنی والدہ کو 1.5 سے 2 لاکھ کی رقم بھیجتا تھا۔ اس کی والدہ نے گھر کا کام کروایا اور فرنیچر وغیرہ بھی نیا خریدا، اور ان کے اچھے دن شروع ہو چکے تھے۔ وہی رشتہ دار جو ان کی خبر نہ لیتے تھے اب وہ ان کے گھر آنے لگے تھے۔ 2 سال کا عرصہ کیسے گزرا پتہ ہی نہ چلا۔ ادھر ساجد کی بڑی بہن کی تعلیم بھی مکمل ہو چکی تھی۔ ساجد کی ڈگری مکمل ہوئی تو یونیورسٹی کی تقریب میں ہی اس کو پاکستان کی ایک کمپنی نے جاب آفر کی، جس کی ماہانہ تنخواہ 4 لاکھ تھی۔ ساجد آج بہت خوش تھا اور اس کا یورپ میں آخری دن تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کے لیے ڈھیروں تحائف خریدے اور اگلے دن کی فلائٹ سے گھر پہنچا۔ ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور اسے چومنے لگی۔ آج ساجد ایک کامیاب شخص تھا۔ اس نے 1 ہفتے بعد اپنی جاب کو جوائن کرنا تھا، جہاں اسے جنرل مینیجر کی پوسٹ ملی تھی۔ ساجد کا آج اپنے آفس میں پہلا دن تھا اور اس نے آفس جوائن کیا، اور جیسے ہی وہ اپنے آفس میں پہنچا اور اپنی سیٹ پر پہنچا تو یکدم اس کو سر بلال یاد آ گئے، جنہوں نے اس کی کفالت کی تھی اور 7 سال تک ان کے گھر میں راشن بھیجتے رہے تھے، اور انہی کی مہربانیوں سے ساجد آج اس مقام پر پہنچا تھا۔ اگر وہ ساجد کے سر پر دست شفقت نہ رکھتے تو ساجد تعلیم حاصل نہ کر پاتا۔ سر بلال کوئی امیر انسان نہ تھے، بلکہ وہ تنخواہ دار انسان تھے اور سفید پوش تھے، لیکن انہوں نے ساجد کی ماں کو بہن کہا تھا اور اس کا حق ادا کیا تھا۔ ساجد نے اسکول چھوڑنے کے بعد سر بلال کی خبر نہ لی تھی، وہ بہت شرمندہ تھا۔ ساجد نے آفس کی گاڑی نکلوائی اور سیدھا اسکول پہنچا۔ سر بلال کا پوچھا تو سر بلال کا پتہ چلا کہ وہ 1 سال پہلے اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ ساجد نے ان کے گھر کا پتہ لیا اور بہت سے پھل مٹھائیاں لے کر ان کے گھر پہنچا۔ سر بلال کافی کمزور ہو چکے تھے اور وہ ٹیوشن پڑھا رہے تھے، جس سے گھر کا چولہا جلتا تھا۔ ساجد نے ان کی یہ حالت دیکھی تو بہت پریشان ہوا۔ سر بلال کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بیٹی گریجویشن کر چکی تھی، جو ٹیوشن پڑھانے میں سر بلال کی مدد کرتی تھی، اور بیٹے ابھی پڑھ رہے تھے۔ ساجد نے سر بلال کا علاج کروایا اور ان کے گھر روزانہ کھانے پینے کی اشیاء بھی بھجوانے لگا۔ یوں سر بلال تندرست ہو گئے۔ ساجد کی امی بھی سر بلال کو دیکھنے ان کے گھر گئی تھی۔ ان کو سر بلال کی بیٹی پسند آ گئی۔ انہوں نے اس کا رشتہ ساجد کے لیے مانگا تو سر بلال نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کا رشتہ ساجد کو دے دیا۔ سر بلال نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل وقت میں ساجد کو ان کا سہارا بنایا، اور وہ نیکی جو انہوں نے سالوں پہلے کی تھی اس کا صلہ ان کو آخری عمر میں ملا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل انفارمر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔